یحییٰ فرید صاحب سر ہمارے ساتھ موجود ہیں، قانونی ماہر ہیں. اب اس پہ بحث ہوگی، غور کریں گے، ایک شکوار بحث بھی کریں گے، لیکن وقت اب کم ہے ذرا سر 2-3 منٹ ہے. السلام علیکم ہمارے سر. ساتھ ہیں جی چلیے ان کی قانون دانی جو ہے اس سے استفادہ کر لیتے ہیں. یحییٰ صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. السلام علیکم سر. یحییٰ صاحب تو وکلا تو کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ ترامیم ہونے ہی نہیں دیں گے، وہ تو عدالت حکم جاری کر دے، ان کو روک دے، اور حکومت کو کہے، صدر کو بھی اور وزیر اعظم کو بھی، کہ وہ اس طرف قدم ہی نہ بڑھائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں، یہ ایسا ہی ہونا چاہیے؟ سر سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے وقت دیا ان کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کے اوپر لیگل انالیسس کرنے کا. دیکھیں جہاں تک بات آتی ہے کہ کس طریقے سے اس بل کو ٹیبل کیا جا رہا تھا، یا حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مشاورت کیا ٹھیک طریقے سے ہوئی، کیا ڈیبیٹ ہو پائی، ضرور اس میں پولیٹیکل فیلئر نظر آتا ہے کولیشن گورنمنٹ کا، کہ یہ سارے پروسیسز میں کرٹیسزم ہے. لیکن اس میں یہ کہہ دینا کہ اس بل کی ضرورت نہیں ہے، میرے خیال میں یا اس کو پیش کرنے سے پہلے ہی، پاس ہونے سے پہلے ہی روک دیا جائے، عدالت حکم جاری کر دے. جی بالکل یوں لگتا ہے جیسے ہمارے بہت سے سینئر وکلا، سیاستدان اور کچھ جرنلسٹ نے ضرور ان امینڈمنٹس کو غور سے پڑھا نہیں، لیکن صرف اس بات کا خدشہ لیتے ہوئے کہ شاید ہی کسی پولیٹیکل پارٹی یا کسی ایک اسپیسیفک جج کو فائدہ دے گی، تو اس کو بالکل کولڈ سٹوریج میں ڈال دیا جا رہا ہے. جبکہ یہ بل از دا نیڈ آف دی آر. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں 20 سال سے جو لیگل اویکننگ ہوئی لائرز موومنٹ سے، لائرز موومنٹ کوئی چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کے لیے نہیں تھی، بلکہ لیگل ریفارمز کے لیے تھی. اور لیگل ریفارمز میں صرف قانون کی کو امینڈ کرنا نہیں ہوتا، لیکن جو سب سے امپورٹنٹ جوڈیشل ریفارمز ہوتے ہیں، جس میں جوڈیشل اپوائنٹمنٹ، کمپوزیشن اینڈ اسٹرکچر آف دا کورٹ، اینڈ سب سے امپورٹنٹ اکاؤنٹیبلٹی آف دا ججز. یہ ساری چیزیں جوڈیشل ریفارمز میں آتی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ ہم گھبرا کیوں رہے ہیں جوڈیشل ریفارمز سے. پاکستان کو چھوڑے، آپ میکسیکو کی ایگزامپل لے لیں کہ میکسیکو کے اندر جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کا بہت بڑا پرابلم تھا، کیونکہ ڈرگ کارٹلز انفلوئنس کرتے تھے. میکسیکو نے اپنے قانون میں ترامیم کی، اور اب ان کے 6,500 جج جو لوور کورٹ سے لے کر ان کے ہائیسٹ کورٹ تک ہے، وہ ڈائریکٹلی الیکٹ ہوں گے بائی دا پیپل آف میکسیکو. تو اگر میکسیکو میں یہاں تک کی امینڈمنٹس ہو سکتی ہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ گھبراہٹ کس بات کی ہے. سر یہ بتائیں کہ میکسیکو کی مثال تو اپنی جگہ، دنیا کے کتنے ملکوں میں یہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس قائم ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک سمپل سی ایگزامپل دے دیتا ہوں کہ امریکہ کی جو یو ایس کی سپریم کورٹ ہے، وہ سال کے 100 سے زیادہ کیسز نہیں سنتی، لیکن پاکستان کے اندر 60,000 کیسز پینڈنگ ہیں بیفور دا سپریم کورٹ آف پاکستان. سر یحییٰ صاحب سر آنے والے دنوں میں بن چکا ہے نا، سر آنے والے دنوں میں اس پہ کیونکہ بحث ہوتی رہے گی.